بہت مشکل سے گھر سے آئی ہوں، ماں تو مجھے ندی پر بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ تو کیا تم نے اپنی ماں سے ہماری شادی کی بات کی یا نہیں؟ بات تو میں نے کی تھی مگر ماں نہیں مانی۔ نہ جانے ماں کو کس نے بتا دیا ہے کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے ہو اور آوارہ بھی ہو۔ یہ کام ضرور کبوتر نے کیا ہوگا، وہ تو مجھ سے مفت میں ہی جلتا ہے۔ میں کام کروں یا نہ کروں، میں تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ ماں کو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم کرائے کے گھر میں رہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر کبھی تمہیں ملنے نہیں آؤں گا۔ نہیں نہیں کالو جی، ایسا تو نہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ گوری آج پھر کالو سے ملنے آئی ہے، مجھے ابھی جا کر اس کی ماں کو بتانا ہوگا۔ گوری اور کالو کوے کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر کبوتر ترنت گوری کوی کے گھر جاتا ہے۔ ماں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ کوا بہت آوارہ اور برا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ وہ آج پھر اس کوے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا ہے اسے مگر وہ میری سنتی ہی کہاں ہے۔ نہ جانے اس کالے کوے نے کیا جادو کر دیا ہے میری بیٹی پر۔ کالو جی، اب مجھے جانا ہوگا، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر گوری کوی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ ماں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں کالو کوے سے ملنے گئی تھی۔ ماں، زندگی میری ہے، وہ کوا اچھا ہے یا برا، بس آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوا ماں، ہم مل کر کچھ کر لیں گے۔ وہ بہت برا ہے، سمے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں بھوکی رہ لوں گی مگر شادی کروں گی تو اسی کوے کے ساتھ۔ پھر اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ماں ہار جاتی ہے۔ میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتی، تم جوان ہو، اپنا اچھا برا جانتی ہو، خوش رہو میری بیٹی۔ اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو اس کوے سے کہو کہ تمہیں بہا کر لے جائے۔ یہ سن کر گوری کوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ہی دن کالو کوا دلہا بن کر آتا ہے۔ گوری بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ماں جی، آپ چنتا نہ کریں، میں اب پہلے جیسا نہیں رہا، میں نے خود کو بدل لیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز نخرے سے پالا ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور کالو کوا گوری کو بہا کر لے جاتا ہے۔ پتی جی، یہ کیا، آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا، آج تو کوئی اچھا بھوجن لے آتے، شادی کے پہلے دن بھی کوئی اپنی پتنی کو سوکھے دانے کھانے کو دیتا ہے۔ گھر میں جو ہے وہ ملے گا، میں نے کون سا کوئی میٹھے پھل کھا لیے ہیں؟ وہ تمہاری ماں باتیں تو بڑی کرتی تھی، کیا تھا جو آتے سمے تمہیں 2-4 دن کا بھوجن بھی ساتھ دے دیتی؟ ارے یہ کیا، آپ کے گھر کی تو کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ چپ کر جا، مجھے پتا ہے۔ آج پہلے ہی دن گوری کوی کو کالو کا ویوہار کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن گوری کوی اور کالو کوا ندی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ گوری کالو سے کہتی ہے، پتی جی، کل مجھے کبوتر ملا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے ملنے کو؟ وہ تو میرا دشمن ہے۔ اس نے ٹھیک ہی تو بتایا ہے مجھے، میں نے خود بھی ایک دن آپ کو بیڑی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔
پھر کیا تھا، کالو کوا غصے میں آ جاتا ہے اور ایک پنکھ زور سے گوری کے منہ پر لگاتا ہے۔ آپ نے مجھے مارا، میں تو آپ کو ایسا نہ سمجھتی تھی۔ جو ایسی غصہ دلانے والی باتیں کرو گی تو مار ہی کھاؤ گی۔ جاؤ اور اپنی ماں سے کچھ پیسے لے کر آؤ۔ میری ماں کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیا لائی تھی؟ سب کی مائیں اپنی بیٹیوں کو دہیج دیتی ہیں۔ اگر تم کچھ پیسے نہ لائی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نانا پتی جی، ایسا نہ کرنا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جو باتیں کبوتر نے مجھے کل بتائیں وہ تو شادی سے پہلے بھی مجھے پتا تھا۔ میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی۔ میں ابھی جاتی ہوں اور ماں سے کچھ پیسے لے کر آتی ہوں۔ پھر گوری کوی اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہے۔ گوری بیٹی، یہ تمہارے منہ پر سوجن کیسی ہے؟ اس کی بیٹی کیسے بتاتی کہ اسے اس کے پتی نے مارا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ ماں، رات کو مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ ماں، میں ایک کام سے آئی ہوں۔ بتاؤ بتاؤ بیٹی، کیسے آئی ہو؟ ماں، کالو جی نے ایک نیا ویاپار شروع کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دیں۔ بیٹی، مجھے سب پتا ہے کون سا نیا ویاپار شروع کیا ہے۔ مجھے کیا، سارے جنگل کو پتا ہے کالو کوے کی کرتوتوں کا۔ یہ لو، کچھ پیسے لے جاؤ، اور ہاں، اس سے لڑائی نہ کرنا۔ مجھے پتا ہے اس نے تمہیں مارا ہے، کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ گوری خاموش ہو جاتی ہے۔ ماں، میں خوش ہوں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، آپ چنتا نہ کریں۔ پھر گوری کچھ پیسے اپنی ماں سے لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اچھی پتنیاں ایسے ہی اپنے پتی کا کہنا مانتی ہیں۔ میں شام کو دیر سے گھر آؤں گا، مجھے دوسرے جنگل کوئی کام ہے۔ پھر کالو پیسے لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ وہ سیدھا الوؤں کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے ان پیسوں سے الوؤں سے نشہ جو لینا تھا۔ گوری ساری رات انتظار کرتی ہے مگر کالو لوٹ کر نہیں آتا۔ اب تو گوری کو کئی بار بھوکی ہی سونا پڑتا۔ وہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ اب کرتی بھی تو کیا، اسے یہ سب سہنا ہی تھا۔ پھر ایک دن گوری کوی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پتی کالو کوا اسے آواز دیتا ہے۔ کہاں ہو گوری؟ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، میری بات سنو۔ گوری جلدی سے اپنے پتی کے پاس جاتی ہے۔ صبح برش کس نے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا۔ تو پھر کولگیٹ کا ڈھکن تمہارے باپ نے لگانا تھا آ کر۔ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے جو تم میرے باپ کا نام لے رہے ہو؟ ایسے کہتے ہوئے گوری کوی جیسے ہی واپس مڑتی ہے، کالو اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور ایک ڈنڈا زور سے اس کے پنکھ پر دے مارتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے۔ ماں، میری ماں، مجھے بچا لیں، میرے پنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کالو گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آج گوری کوی کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے اس کوے سے شادی کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اڑتی ہوئی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے۔ میری بیٹی، کیا ہوا؟ آپ کے پنکھ سے خون بہہ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر گوری خاموش تھی۔ اب میں تمہاری نہیں مانوں گی، بس بہت ہو گیا، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں اب اس کالو کوے کے پاس۔
پھر گوری اپنی ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ گزرا سمے لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ پیارے دوستو، اپنی شادی جیسے اہم فیصلوں میں اپنے ماتا پتا کی ضرور سنو، نہیں تو گوری کوی کی طرح آپ کو بھی پچھتانا پڑ سکتا ہے۔